بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دلہن بنی سیج پر بیٹھی تھی کہ بہت ہی زیادہ خوش بھی تھی، اور خوش کیوں نہ ہوتی، میرا دلہا بہت ہی خوبصورت تھا، پہلے ہی نظر میں مجھے پسند آ گیا تھا۔ جب اماں نے مجھے تصویر دکھائی تھی میں نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی بھی طے ہو گئی تھی۔ رشتے سے لے کر شادی تک کے دنوں میں مجھے اپنے شوہر انس سے بہت محبت ہو گئی تھی، اور اسی لیے میں بڑی بے صبری سے اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اپنے آپ میں سمٹ گئی کہ شاید انس آ گیا ہے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ میرے سامنے 13 سال کا لڑکا کھڑا تھا جو ہو بہو انس کے جیسا ہی تھا۔ وہ انس کا چھوٹا بھائی جلال تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں بہت زیادہ چبھن تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی نظروں میں مجھے اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے محبت سے اسے پاس بلا لیا اور پوچھا، جلال، انس کہاں ہے؟ میری بات سن کر وہ منہ بنا کر کہنے لگا، میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ میری بجائے انس بھائی کا پوچھ رہی ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو؟ انس بھائی آ جائیں گے۔ اس کے منہ سے ایسے جملے سن کر میں کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل رات بہت ہو گئی ہے، اسی لیے میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ میری چوڑیوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا، آپ بہت ہی خوبصورت ہیں، کاش آپ بھائی کی جگہ میری دلہن بن کر آتی تو میں بہت خوش ہو جاتا، مجھے آپ جیسی ہی خوبصورت دلہن چاہیے تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے گھبرا کر اسے دیکھا، وہ صرف 13 سال کا تھا اور اپنی شادی کی خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے کہا کہ جاؤ جا کر انس کو دیکھو۔ وہ کہنے لگا، میں دیکھ کر آتا ہوں، اور پھر باہر چلا گیا۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا، نہ وہ آیا نہ ہی انس آیا۔ میں پریشان ہونے لگی، اور پھر باہر سے کوہرام کی آوازیں آنے لگی۔ ہر کوئی بینڈ ڈال رہا تھا، چیخے مار مار کر رو رہا تھا، سمجھ سے باہر تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ کچھ دیر تو میں بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر بیٹھی رہی کہ نئی دلہن تھی، اس طرح کمرے سے باہر نکلنا کچھ مناسب نہیں تھا، لیکن جب رونے کی آوازوں میں اضافہ ہوا تو میری جان نکل گئی تھی۔ کوئی تو بات ایسی تھی جو نارمل نہیں تھی۔ یہی سوچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری ساس مجھے دیکھ کر بد دعائیں دینے لگی۔ کچھ دیر پہلے جو بڑے ارمان سے مجھے رخصت کروا کر لائی تھی، اب وہ مجھے منہ بھر بھر کر کوس رہی تھی، مجھے منحوس قدم قرار دے رہی تھی۔ میں ہکا بکا سی انہیں دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ شادی کی پہلی رات ہی سسرال والے مجھے اتنا برا کیوں کہہ رہے تھے؟ دیکھتے ہی دیکھتے گھر لوگوں سے بھر گیا تھا۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو شادی پر آئے تھے، یہ تو پاس پڑوس والے محلے دار تھے۔ عورتیں ٹولیوں کی صورت میں ہمارے گھر میں داخل ہو رہی تھیں، اور جس کی نظر مجھ پر پڑتی وہ بڑے افسوس سے مجھے دیکھتا اور صبر کی تلقین کرتے تھے۔ میں اب تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کس بات پر صبر کرنے کو مجھے کہا جا رہا ہے۔ میں نے کئی دفعہ پریشان ہو کر اپنی ساس نندوں سے کہا کہ کیا ہوا ہے، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ شاید میرے سسر کو کچھ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کافی عرصے سے بستر پر پڑے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا انہیں مرنے کے لیے آج کی رات ہی ملی تھی؟ سب نے مجھے منحوس قدم قرار دے دیا تھا، اور میری شادی کی پہلی رات اس واویلے کی نظر ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں اپنا عروسی لباس سنبھالتے اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھی اور انہیں دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ساس نے ایک زوردار دھکا مجھے مارا اور کہنے لگی، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو میرے جوان بیٹے کو کھا گئی، اور اب مجھ سے ہمدردی دکھا رہی ہے۔ ساس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس گھر کا بڑا بیٹا میرا شوہر انس تھا۔ میری ساس یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں پریشانی سے کبھی ساس کو دیکھتی تو کبھی نندوں کو دیکھنے لگ جاتی، اور پھر مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ نظر آ گیا۔ میری ماں کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے ان کے جسم سے جان نکال لی ہو، اور پہلی دفعہ میں نے اپنے باپ کے جھکے ہوئے کاندھے دیکھے تھے۔ میری ماں نے آتے ہی مجھے گلے سے لگا لیا اور ایسے پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ میرے لیے سانس لینا تک مشکل ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے سسر کے مرنے پر میری اماں کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی۔ اور پھر اچانک ہی میری نظر ویل چیئر پر پڑی، میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سسر روتے ہوئے ویل چیئر سے کمرے سے نکلے تھے، اور ان کے پیچھے میرا دیور جلال کھڑا تھا۔ اگر میرے سسر بالکل ٹھیک تھے تو پھر کیا ہوا تھا؟ یہ سب کیوں رو رہے تھے؟ میرے ذہن نے جیسے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اور پھر ایک محلے کی ایک عورت آگے بڑھی، اس نے میرے ہاتھ سے سرخ چوڑیاں اتارنا شروع کر دی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بس بیٹی، تیری خوشیوں کی عمر اتنی ہی تھی، نہ جانے کس کی بری نظر تیری خوشیوں کو کھا گئی، تیرا سہاگ تو شادی کی پہلی رات ہی اجڑ گیا۔ یہ سننا تھا کہ میں نے اس عورت کو ایک زوردار دھکا دیا اور اسے اپنی چوڑیاں اتارنے سے منع کر دیا۔ اس عورت کی بات سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے روتی ہوئی
نے اپنی ماں کو جھنجھوڑا اور پوچھا، اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ انس کہاں ہیں؟ اور پھر اماں نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جسے سننے کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا کہ آگے کیا ہوا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا تب تک میری دنیا پلٹ چکی تھی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ میں 2 دن تک اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ شاید مجھے سکتہ طاری ہو گیا تھا، یا پھر اس خبر نے مجھے بھی موت کی وادی میں اتار دیا تھا۔ میرے شوہر کو شادی کی رات کسی نے گولیاں مار دی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا جو میرے شوہر سے موبائل فون اور نقدی چھیننے کے لیے آ گیا تھا، میرے شوہر کو مار کر چلا گیا تھا۔ جو بھی تھا، میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ انس کے ساتھ میں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزارا تھا، اور میرے نام پر اس کی بیوہ کا نشان لگ گیا تھا۔ میرے سسرال والوں کی نظر میں منحوس تھی، کیونکہ یہ سب میرے قدموں کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے آتے ہی ان کے بیٹے کی زندگی نگل لی تھی۔ میری ساس کے بہرمانہ جملوں نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنی ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اپنی عدت کے دن سسرال میں ہی گزارنا چاہتی ہوں، اور یہ میرا حق ہے۔ میرا سجا ہوا کمرہ میرے زخموں کو تازہ کر رہا تھا، اسی لیے جلال نے آ کر ساری سجاوٹ ہٹا دی تھی۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی لیکن وہ نہ رکا۔ میں بڑی زور زبردستی سے اپنے سسرال میں رہ گئی تھی۔ کوئی بھی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ واحد جلال تھا جو میرے کمرے میں آ کر مجھے کھانا دے جاتا، مجھ سے باتیں کر لیتا۔ وہ 13 سال کا بچہ اپنی عمر سے بہت بڑا لگتا تھا۔ اس کی باتیں بالکل بڑے لڑکوں جیسی تھی۔ وہ کبھی تو مجھے ایسی باتیں بھی کہہ جاتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں زندگی میں آگے بڑھ جاؤں اور انس کو بھلا دوں۔ گھر میں انس کی موت کا غم سب کے چہروں پر چھایا ہوا تھا۔ ایک واحد جلال تھا جس کے چہرے پر نہ ہی غم نظر آتا تھا اور نہ ہی کبھی وہ اپنے بھائی کا ذکر کر کے دکھی ہوتا تھا، بلکہ وہ تو انس کا ذکر کرتے ہی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں خود بھی جب انس کی بات کرتی تو وہ یہی کہتا کہ اب بھائی کا ذکر بند کر دیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے یہی لگنے لگا کہ وہ بہت مضبوط ہے اور اس نے حالات کا مقابلہ بڑی ہمت کے ساتھ کیا ہے، اسی لیے وہ سنبھل گیا ہے اور ہم سب کو بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد میرے کمرے میں آ جایا کرتا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہی رہتا تھا، میں صرف پردہ ڈال کے رکھتی تھی، اسی لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ وہ آتے جاتے میرے کمرے میں جھانکتا اور پھر مجھے دیکھتے ہی پوچھتا، بھابھی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں انکار میں سر ہلاتی تو وہ مسکرا کر چلا جاتا۔ دھیرے دھیرے وہ مجھے اچھا لگنے لگ گیا تھا، کیونکہ اس سے میرا خیال تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ اپنے باقی گھر والوں جیسا نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے مجھے کبھی برا بھلا کہا تھا، بلکہ وہ تو کہتا تھا کہ عدت ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو اپنے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر آپ کا ہے، آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں ہی جانتی تھی کہ میری ساس مجھے کتنی مشکل سے برداشت کر رہی ہے۔ انہوں نے دنیا دکھاوے کے لیے مجھے رکھ تو لیا تھا، لیکن ان کا بس نہ چلتا تھا کہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالتے۔ شوہر کی موت کو ہفتہ بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے الٹیاں لگ گئی تھی۔ شروع میں تو 1-2 الٹیاں ہی ہوتی تھی، لیکن پھر ہفتے بعد اتنی الٹیاں شروع ہو گئیں کہ میں پانی بھی پیتی تو وہ بھی نکل جاتا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی۔ اب تک تو یہ بات میں نے سب سے چھپائی ہوئی تھی، لیکن اب میری حالت دیکھ کر جلال کو پتہ چل گیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ مجھے الٹیاں ہو رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا، فکر نہ کریں، میں فوراً دوا لاتا ہوں۔ وہ اٹھا اور دوا لینے کے لیے نکل گیا۔ کافی دیر بعد وہ لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں دوا تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، بھابھی جلدی سے یہ کھا لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ میرے لیے کسی رحمت سے فرشتے کی طرح تھا۔ 13 سال کی عمر میں ہی اس نے اپنے بھائی کی جگہ بڑی ذمہ داری سے لے رکھی تھی۔ وہ مجھے دوا کھانے کی تاکید کرتا کسی کام سے نکل گیا۔ میں نے جیسے ہی گولی اٹھائی تو اس پر لکھا ہوا پڑھ کر میں چونک اٹھی۔ میں پڑھی لکھی لڑکی تھی، میں نے ماسٹرز کا رکھا تھا، اسی لیے دوا پر لکھی ہدایات دیکھ کر مجھے کچھ کھٹکا سا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کہ سوچ کے تحت میں نے اس دوا کو کھانے کے بجائے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ شام تک طبیعت اور خراب ہوئی تو میں نے اپنی ساس سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت مانگی۔ میری ساس کو تو مجھ سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ کہنے لگی، بی بی تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، اچھا ہے ہماری زندگی سے نکل جاؤ۔ ساس کے ہتک امیز رویے نے میری آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے۔ میں اس غلطی کی سزا کاٹ رہی تھی جو میری غلطی تھی ہی نہیں۔ شاید انس کی زندگی اتنی ہی تھی، جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں میرا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا، پھر بھی میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ میں نے تو خود ان سے بہت محبت کرتی تھی، اسے کھونے کا غم مجھے بھی بہت زیادہ تھا، اور وہ بھی یوں شادی کی پہلی رات تھی، لیکن شاید یہ بات کوئی نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور اپنی نند سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔
اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی آپ خود ہی چلی جائیں۔ اس نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا تھا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں اکیلے ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ نمبر آنے پر جب میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تو میں نے پہلے وہ گولی نکال کر ڈاکٹر کے سامنے رکھی، انہیں بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے الٹیاں ہو رہی ہیں۔ میڈیکل سے میرے دیور نے یہ دوا لا کر مجھے دی ہے، لیکن میں نے یہ دوا کھائی نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، آپ دیکھ کر اسے بتا دیں۔ ڈاکٹر نے جیسی گولی کا نام دیکھا تو وہ چونک گیا، اور پھر اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا، میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میرا دیور میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ میں تو اسے اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھی تھی، جس طرح مجھے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس دنیا میں اب شاید ایک وہی ہے جو میرے دکھ تکلیف کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس نے ہی میرے ساتھ ایسا بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں گولی کا وہ پتہ واپس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پرس میں رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کے کچھ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہیں، ویسے بھی یہ دوا دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ کو احتیاطاً ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ ڈاکٹرز نے مجھے لیبارٹری بھیج کر میرے ٹیسٹ کروائے اور لیبارٹری والوں کو ہدایت دی کہ جلد سے جلد ٹیسٹ کی رپورٹ بنا دیں۔ ڈاکٹرز کی بات پر لیبارٹری والوں نے 2 گھنٹے بعد میرے ہاتھ پر رپورٹس رکھ دی۔ میں رپورٹس لے کر واپس ڈاکٹر کے پاس آئی۔ رپورٹس دیکھنے کے بعد اس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا اور ایک اور حقیقت کا انکشاف کیا، جسے سن کر میری روح لرز اٹھی تھی۔ ڈاکٹرز نے مجھے بہت ساری دوائیں لکھ دی۔ میں نے ہاتھ میں دواؤں کا پرچہ تھامے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ الٹیاں کرتے ویسے ہی میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس پر سے جو سچ سامنے آیا تھا اس نے پوری طرح ہی مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں دوائی لے سکتی۔ جو پیسے میں گھر سے لے کر نکلی تھی اس میں سے میں نے ٹیسٹ کروا لیے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس سے بات کروں۔ اپنے گھر میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ تو پہلے ہی ٹوٹے ہوئے تھے، اگر انہیں یہ سچائی پتہ چلتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، کیسا قہر ان پر ٹوٹ پڑتا۔ یہی سوچ کر میں واپس سسرال پہنچ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی جلال پریشانی سے میری طرف لپکا اور کہنے لگا آپ کو کہیں جانا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں آپ کو لے کے چلتا۔ اب کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے بلا سوچے سمجھے ایک زوردار تماچا جلال کے منہ پر دے مارا اور اسے کہا کہ میرے ہمدرد بننے کی کوشش مت کرو، میرے سب سے بڑے دشمن تو تم ہی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسی گھٹیا حرکت کرو گے۔ سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا بھائی کیسے مرا تھا؟ کہیں اسے تم نے ہی تو نہیں جان بوجھ کر مار ڈالا؟ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد پوشیدہ ہے؟ میں نے جلال کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی ماں دوڑی چلی آئی، کہنے لگی پہلے ہی تو میرے ایک بیٹے کو کھا گئی ہے، اب کیوں دوسرے کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ میرا بچہ دن رات تیری فکر میں گھلتا ہے، تیری بھلائی کے لیے تڑپتا ہے، خود سے پہلے تجھے کھانا کھلانے کے لیے تیرے کمرے کے چکر لگاتا ہے، اور تو اس معصوم کو کیا کچھ سنا رہی ہے؟ میرے روکنے کے باوجود بھی میرے بیٹے نے کبھی تجھ سے منہ نہ موڑا، بلکہ وہ دن رات تیرا خیال رکھتا رہا، مجھے سمجھاتا رہا کہ بھابھی بھائی کی بیوہ ہے، اماں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور تو اسی پر الزام لگا رہی ہے۔ میں نے اپنی رپورٹس اپنی ساس کے آگے رکھ دیں اور کہا کہ پھر اپنے بیٹے سے پوچھئے کہ یہ سب کیا ہے، مجھ پر یہ ظلم اس نے کیوں کیا ہے، کیوں میری بے بسی اور مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے؟ اگر میں اس کے بھائی کی بیوہ تھی تو اسے میری عزت کرنی چاہیے تھی نا، میری حفاظت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے تو میرے بھروسے کو ہی توڑ دیا، میری حفاظت کرنے کے بجائے مجھے سب سے بڑا نقصان پہنچا دیا، اور اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہی آپ کے بڑے بیٹے کی موت کا ذمہ دار بھی ہے۔ میری باتیں سن کر ساس ہکا بکا رہ گئی۔ وہ پڑھی لکھی عورت تھی، رپورٹ پڑھ کر انہیں پتہ چل گیا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن انہیں یقین نہ آیا۔ وہ کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی جلال کو۔ بہت مشکل سے انہوں نے جلال سے پوچھا یہ کیا ہے جلال؟ جلال نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا، کہنے لگا اماں مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ میں نے غصے سے کہا میری زندگی میں ان دنوں تمہارے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں، نہ ہی کسی نے مجھ سے ہمدردی کی، نہ ہی میرا خیال رکھا، یہ تو تم تھے جس نے ہمدردی کا چولا پہن کر میری پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا۔ جلال کہنے لگا بھابھی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب میرا کیا دھرا نہیں ہے، اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ یہ سب کس نے کیا ہے، نہ ہی میں اپنے بھائی کی جان لے سکتا ہوں، نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، یہ بات سچ ہے، لیکن جس کو پسند کیا جاتا ہے اسے نقصان تو نہیں پہنچایا جاتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اگر وہ سچ کہہ رہا تھا تو پھر یہ سب کس نے کیا تھا؟ اصل حقیقت کیا تھی؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ میں نے گولی کا پتہ جلال کے سامنے رکھا اور اس سے کہا کہ تم نے مجھے یہ دوا کیوں لا کر دی تھی؟ وہ کہنے لگا آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کو الٹیاں ہو رہی تھی، قریب ہی میں بھائی کے دوست کا میڈیکل سٹور ہے، میں نے اسے جا کر الٹیوں کی دوا دے دو تو وہ یہ پوچھنے لگا کہ کس کے لیے لے رہے ہو؟ میں نے بتا دیا، وہ بھائی کا پرانا دوست ہے، اسے گھر کے لوگوں کے سب کے بارے میں علم ہے،
یہ دوا میں آپ کے لیے لے رہا ہوں۔ یہ سن کر اس نے خود مجھے یہ دوا نکال کر دی اور کہنے لگا یہ سب سے بہترین دوا ہے، اس سے تمہاری بھابھی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہوگی کیونکہ میں ہمیشہ اسی کے پاس دوا لاتا تھا اور وہ بہت اچھی دوا بھی دیتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں بہت پریشان تھا اور یہ بات میں نے اس سے بھی کہی تھی، تو اس نے مجھے ایک دوا دی تھی اور کہا تھا کہ میں روز رات کو آپ کے دودھ میں یہ دوا ملا کر پلا دوں تو آپ سکون کی نیند سو جایا کریں گے، اور واقعی ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ اس لیے اب کی بار بھی میں اس سے ہی دوا لے کر آیا تھا۔ نہ ہی میں ڈاکٹر ہوں، نہ ہی اتنا پڑھا لکھا ہوں کہ یہ دیکھ کر بتا سکوں کہ یہ دوا کس چیز کے لیے ہے۔ ابھی تو میں 8ویں جماعت میں ہوں۔ اس نے دوا دی اور میں نے لا کر آپ کو دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ دوا کس چیز کی ہے۔ میں نے اس سے الٹیوں کی دوا مانگی اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے وہی دوا دے گا۔ جلال کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے جلال سے پوچھا تو کب سے مجھے نیند کی دوا دے رہے تھے؟ تو کہنے لگا جب سے بھائی کا انتقال ہوا اس کے اگلے روز سے ہی۔ میں نے سر پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ وہ تمہارے بھائی کا دوست ہے یا پھر دشمن؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی اور اس کے درمیان کوئی تنازع چل رہے تھے یا پھر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ جلال نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ بھابھی بتائیں تو صحیح یہ کس چیز کی دوا ہے؟ میں نے جلال کو اور اپنی ساس کو بتایا کہ یہ ایک خطرناک دوا ہے جسے کھانے سے بیمار انسان تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا انسان کھا لے جسے وہ بیماری نہ ہو تو اسے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سرکاری طور پر اس دوا پر پابندی لگ چکی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ میڈیکل سٹورز پر یہ دوا باقی ہے جسے ضائع کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ مجھے بھی اس گولی کا نام اور اس کے بارے میں اسی لیے یاد رہ گیا تھا کیونکہ میں نے خود خبروں میں اس کے بارے میں سن رکھا تھا۔ میری بات سن کر میری ساس حیرت سے کہنے لگی میرے بیٹے کا دوست کیوں تمہیں مارنا چاہے گا؟ ہو سکتا ہے اس نے غلطی سے یہ دوا تمہیں دے دی ہو۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور اپنی ساس سے کہا کہ میری ساری رپورٹس میں یہی آیا ہے کہ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے زہر دیا جا رہا ہے جو آہستہ آہستہ میرے جسم کو ختم کر رہا ہے، اور یہ الٹیاں بھی مجھے اسی لیے ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر میری ساس پریشان ہو گئی۔ سچ کیا تھا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ اس لیے میں نے جلال کے ساتھ جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا دی۔ اس میڈیکل سٹور والے کو پولیس نے پکڑ لیا۔ تھوڑی مار پیٹ اور تفتیش کے بعد ایک ایسا سچ ہم سب کے سامنے آیا جسے سن کر ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انس اور اس کے دوست طاہا کے درمیان کچھ عرصہ پہلے ایک جھگڑا ہوا تھا اور اس جھگڑے کی وجہ میں تھی۔ مجھے تو خود علم نہیں تھا لیکن یہ بات طاہا نے تفتیش کے دوران بتائی کہ اس نے انس کے موبائل فون سے میری تصویر نکالی اور وہ تصویر باقی دوستوں کو بھی دکھائی تھی۔ یہ بات انس کو بہت ناگوار گزری۔ وہ اپنے دوستوں کے درمیان میری تشہیر نہیں چاہتا تھا اور اسی بات کو لے کر دونوں دوستوں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ یہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ دونوں جگری دوست تھے، لیکن اس بات کے بعد تو انہوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تک گوارا نہیں کی تھی۔ انس مجھے لے کر بہت زیادہ حساس تھا۔ اسے لگتا تھا کہ عورت گھر کی چار دیواری کی عزت ہوتی ہے۔ دوستوں میں اس کی تشہیر کرنا یا پھر اس کی تصویر کو یہاں وہاں کرنا مناسب بات نہیں ہے، اور یہی بات ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ بن گئی تھی۔ لیکن شادی سے کچھ دن پہلے اور اس نے خود جا کر اپنے دوست سے دوبارہ دوستی کر لی تھی اور پرانی باتوں کو ختم کر دیا تھا۔ شادی کے دن قریب تھے، وہ چاہتا تھا کہ اس کے سارے دوست شادی میں شریک ہوں، اسی لیے اس نے نہ صرف اپنے دوست سے دوستی جوڑی بلکہ اسے شادی پر بھی دعوت دی۔ بظاہر تو طاہا انس کو معاف کر چکا تھا، لیکن اس کے دل میں نفرت جنم لے چکی تھی۔ سارے دوستوں کے سامنے انس نے جس طرح اس پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ اس بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور انجانے میں ہی وہ مجھ سے بھی نفرت کرنے لگ گیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ دو دوستوں کے درمیان آنے والی تیسری میں تھی۔ شادی کی رات اس نے انس کو یہ کہہ کر باہر بلوایا کہ اسے کوئی ضروری کام ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر گیا اور پھر گولیاں مار دی۔ سب کو یہی لگا کہ ڈکیتی کی واردات میں انس کی جان چلی گئی، لیکن در حقیقت وہ دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا تھا، اور وہ بھی اپنے ہی دوست کے ہاتھوں۔ انس کی جان لینے کے بعد اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک نفسیاتی قسم کا لڑکا تھا جو دوستوں کے لیے بہت ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ وہ جب دوستی دشمنی میں بدلتی ہے تو وہ نفرت میں کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی طاہا نے بھی کیا۔ انس کو مار کر بھی اسے تسلی نہ ہوئی اور وہ میرا دشمن بن گیا۔ اس نے معصوم جلال کا فائدہ اٹھایا اور اس کے ذریعے مجھے سلو پوائزن دینا شروع کر دیا، اور پھر جب پوائزن نے اثر دکھایا تو اس نے ایک ایسی دوا دے دی جس سے سیدھے ہی مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا، اور سب کو یہی لگتا کہ شاید میں شوہر کی موت کے صدمے کی وجہ سے مر گئی۔ اگر میں نے واقعی وہ خبر نہ دیکھ رکھی ہوتی اور میں پڑھی لکھی نہ ہوتی تو آج موت کے منہ میں اتر چکی ہوتی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ نے بھی میری زندگی رکھی تھی، اسی لیے یہ سچ میرے سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دے کر مجھے اس سب کی حقیقت بتائی تھی، بلکہ میرے ٹیسٹ کروا کر اس بات کو ثابت بھی کر دیا کہ وہ مجھے پوائزن دیا جا رہا تھا۔ اس دشمنی کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ ایک ماں سے اس کا جوان بیٹا چھن گیا۔ میں شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو گئی تھی، اور دشمنی نکالنے والا جوان لڑکا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا علاج شروع کر دیا تھا۔ 2 دن کے دوائیوں کے بعد باقاعدہ میرے معدے کی مشینوں کے ذریعے صفائی بھی کی گئی تھی۔
میں نے جلال سے معافی مانگی تھی کیونکہ میں نے اس پر بے بنیاد الزام لگایا تھا۔ وہ سچ میں بہت ہی اچھا تھا اور خیال رکھنے والا لڑکا تھا، لیکن میں اسے برا سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے کیا ہے۔ جلال نے مجھے معاف کر دیا تھا، میری عدت ختم ہوئی تو میں نے اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ میرے ماں باپ میرے لیے پھر سے رشتہ دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میرا گھر بس جائے، لیکن اب میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جو کچھ پہلی شادی کی رات ہوا اسے بھولنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا صدمہ ہے جو شاید ساری زندگی میرے ذہن پر سوار رہے گا۔ آپ لوگ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے دوسری شادی کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے یا پھر انس کے نام پر ساری زندگی گزار دینی چاہیے؟ کبھی کبھی جلال مجھ سے ملنے آتا ہے تو وہ ہنس کر کہتا ہے آپ کو تو میری دلہن بننا چاہیے۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ بات سچ میں کہہ رہا ہے تو کبھی لگتا ہے کہ مذاق کر رہا ہے۔ اس کے دل کا حال میں نہیں جانتی، کیا مجھے اس کے دل کا حال جاننا چاہیے؟ وہ مجھ سے پورے 6 سال چھوٹا ہے۔ کہ میں ایک ایسے لڑکے سے شادی کر سکتی ہوں؟ یہ ایسے بہت سے سوال ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ کہ صحیح فیصلہ لینے میں آپ لوگ مجھے اپنی رائے دیں گے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔